اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 جنوری 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے کریں گے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں ہم لوگوں نے تفصیل سے سمجھ لیا تھا کہ ابراہیم رسول اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل، ان دونوں کو اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ میرے گھر کو پاک کر دینا۔ اس کا میں نے بتایا تھا کہ میرے گھر سے کیا مراد ہے، تطہیر بیت اللہ، اس کا کیا معنی ہے، اور ساتھ میں آگے اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ یہ تطہیر بیت اللہ کس کے لیے ہونی چاہیے، جس میں 4 ورڈز آئے تھے جن کو میں نے کلاسز کے اندر تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے ضمن میں جتنی باتیں تھیں اس کو بھی میں نے بیان کرنے کی پوری کوشش کی کہ طائفین ہوں، عاکفین ہوں، رکع سجود ہوں۔ اچھا، سورۃ الحج کے اندر بھی اسی موضوع کو دہرایا گیا ہے۔ وہاں پر طائفین عاکفین کے علاوہ ایک اور لفظ کا بھی اضافہ کیا ہے قرآن نے۔ وہاں پر الفاظ آئے ہیں قائمین، یعنی کہ طائفین کے بعد وہاں پر قائمین کے الفاظ آئے ہیں کہ قائمین والرکع السجود۔ اچھا، رکع و سجود کے بارے میں نے بیان کر دیا تھا کہ ہر منزل یہ رکوع والی کیفیت ہے، اور جب آپ منزل تک پہنچ جائیں اور مکمل طور پر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں قانون خداوندی کے سامنے، تو یہ کیفیت آپ کی سجود والی ہے، یعنی رکوع اور سجود والی دونوں کیفیت بیان کر دی تھیں۔ قائمین، توازن قائم رکھنے والے، اس کو میں انشاءاللہ اس کے اپنے مقام پہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ابراہیم رسول اللہ نے ھذا بلدن آمنن کے الفاظ بیان کیے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ یہ شہر تھا، اور جو کہانی ہمارے یہاں سنائی جاتی ہے کہ بیابان تھا، کوئی رہتا نہیں تھا وہاں پر۔ ابراہیم رسول اللہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ ایڑیاں رگڑتا رہا بچہ، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہاجرہ نام بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہاجرہ ان کی لونڈی تھیں۔ یہ لونڈیوں کا کانسیپٹ تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے، خاص طور پہ فارسی اور ایرانی، ان کے ہاں تو لونڈیوں کے بازار لگا کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم سبزی اور سامان خریدنے جاتے ہیں نا، ٹھیلوں کے اوپر سبزیاں لگی ہوتی ہیں اور ہم ان کے ریٹس پوچھتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، تو اس طریقے سے پہلے لونڈیوں کے بازار لگا کرتے تھے۔ جاتے تھے بازاروں میں، عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں اور عورتوں کو چیک کیا کرتے تھے کہ ہاں اس کو خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے، اور جو جتنی اعلیٰ نسل کی ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، اس کے ریٹ اتنے ہی زیادہ ہوں گے، جو جتنی کمتر ہوگی اس کے ریٹ اتنے کم ہوں گے۔ جیسے کہ آج سبزیاں اور چیزیں ہم خریدنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، تو یہ روایات کا جو سلسلہ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نام لے لے کے روایت جو گھڑی گئی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ایسے ہی بازار سجتے تھے جس میں لونڈیوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، اور معاملات ایسے بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس فلاں کی طرف سے لونڈی آئی ہے، یا مال غنیمت کے اندر عورتیں جو کفار کی عورتیں، مخالفین کی عورتیں تھیں، ان کو لے کے آیا گیا ہے اور پھر ان کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا بخاری کی کہ ایک لونڈی آئی ہے اور اس کے اوپر جھگڑے چل رہے ہیں کہ مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کا نام لے کے گھڑا کہ اللہ کے رسول نے اس لونڈی کو، چونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اس کو کسی ایک شخص کو دے دیا۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ کی بیوی تھی، آپ اس کو کسی اور کو مت دیں، بلکہ یہ آپ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ تو اس طریقے سے وہ لونڈیوں کے بازار بتائے جاتے تھے کہ لونڈیوں کے بازار لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کہانیاں ایسے انبیاء کے ناموں پہ گھڑی گئی ہیں، اور کہا کہ ہاجرہ ابراہیم رسول اللہ کی لونڈی تھی، ان کی بیوی کا نام سارہ بتایا جاتا ہے۔
لونڈی سے اولاد ہو گئی ہے، وہ جلن جو چلی آتی ہے عورتوں کے اندر، پوری سینیریو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اس بارے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس چیز کا. لا کر چھوڑ دیا ہے اور بیابان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بچہ روئے جا رہا ہے. آج اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلا جائے تو اس کے بارے میں کیا گمان کیا جائے گا؟ اگر کوئی شخص اپنے بیوی اور بچے کو کسی شہر کے چھوڑ کے چلا جائے، کسی اپنے ہی گھر میں چھوڑ کر چلا جائے، صرف کیا ہے کہ ان کی دیکھ بھال نہ کرے، ان کو معاش سے صرف نظر کر لے، تو اس کے بارے میں تو ہماری زبانیں کیسے چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بہت ہی ایسا شخص ہے اور ویسا شخص ہے، اور اس کو یہ اس بات کا تمیز نہیں ہے کہ جب شادی کی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم تھا. ذمہ داری سے بھاگنے والا ہے، لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں، معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن جب یہی چیز ابراہیم رسول اللہ کا نام لے کے لگائی جاتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، تو وہ اس کو بڑا بہترین انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو حکم خداوندی کہا جا رہا ہے. میں نے بیان نہیں کیا تھا قربانی کے مسئلے پر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم رسول اللہ جو کام کرے وہ تو بالکل صحیح ہو، وہی کام دوسرا بندہ اگر کر دے تو اس کو آپ کہیں کہ غلط ہو جائے. خدا تو ایک ہی ہے نا، اگر ابراہیم کا خدا تو وہ اللہ ہے تو اس شخص کا بھی خدا اللہ ہے. یہ کیسا خدا ہے کہ ابراہیم رسول اللہ کو سارے اس نے تخصیصات دی ہوئی ہیں، استثناء حاصل ہے ابراہیم رسول اللہ کو، لیکن دوسرا شخص ایسا کام کرتا ہے تو ہماری زبانیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑی گہری سازش ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو بدنام کرنے کے لیے ایسے قصے گھڑے جاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کی آڑ میں انہیں بھی ساتھ میں لے لیا جائے، نام بیان نہ کیا جائے، لیکن مقصد اور اپنا جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں میں رائج کر دیا جائے. پھر کہنے والے کہہ لیں گے، جن کو جرت پیدا ہو جائے گی وہ کہہ بھی لیں گے، آپ مواد فراہم کر دیں ان کو. تو وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ بلد اور آمینن کے الفاظ بیان کیے ہیں قرآن نے، اور وہاں پر انہوں نے دعا کی تھی وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. دعا کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ دعا وہ جذبات ہیں انسان کے جو اس کے دل سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اہل کو رزق دے ثمرات سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. یہاں میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا قول ومن کفر فأمتعہ قلیلا، کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس سے رزق کے فراوانیاں صرف ایمان والوں کو ہوں گی اور کفار کو نہیں ہوں گی. نہیں، میں رب العالمین ہوں، رب الناس ہوں، تو تمام انسانیت کو میری طرف سے فائدہ ہی پہنچے گا. ایسا نہیں ہو سکتا یہ سورج نکلے اور صرف مسلمانوں پر اپنا روشنی دے گا اور چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سورج نکلا ہے تو یہ ہر شخص کو فائدہ پہنچائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین میں درخت اگنے والے اگنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ اگانے والے کا نام ڈیوڈ ہے یا اس کا نام طوطا رام ہے یا فلاں نام ہے، اور عبداللہ جس کا نام ہوگا، جو اللہ کا نام لے رہا ہوگا، اس کے باغات ثمر بار ہوئے جائیں. یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، یہ کائنات کا قانون ہے ہی نہیں. کائنات کا قانون یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اس کائنات کے مطابق اسباب اختیار کرے گا، اس دنیا میں اسباب اختیار کرے گا، نتائج اس کو حاصل ہو کے رہیں گے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہیں ہو. پھر آگے فرمایا تھا ثم اضطرہ الی عذاب النار، کہ میں اسے نار کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا. یہاں سے میں نے ابراہیم رسول اللہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ نور اور نار قرآن میں کس معنی میں استعمال ہوا. اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا تو ظاہر ہے وہ مجازی معنی میں ہے، آج تک کسی نے بھی اس کے حقیقی معنی بیان نہیں کیے. یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن روشنی ہے، میرے سامنے موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں قرآن، تو یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس میں سے کوئی روشنی نہیں نکل رہی. یہیں سے میں نے نار کو بیان کیا تھا، اور جب نار کو میں نے بیان کیا تھا تو ابراہیم رسول اللہ کا واقعہ ضمناً آ گیا تھا کہ ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں جن 3 مقامات میں قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا کہ اے نار بردن اور سلامتی والی ابراہیم پر ہو جا.
اور جو ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ ابراہیم رسول اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، یہ پورا میں نے کہانی ایک ایک چیز بیان کی تھی کہ ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ ابراہیم رسول اللہ کو آگ میں ڈالا گیا۔ ان کے الفاظ تو ملتے ہیں لوگوں کے، حرقوہ، کہ اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، یہ الفاظ تو ملتے ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بیان نہیں کیا کہ ہاں انہوں نے جلانے کے لیے ان کو آگ میں ڈال ہی دیا تھا۔ یہ بیان میں نے کیا تھا ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں۔ اچھا، یہ بیان لوگوں کے پاس بھی گیا ہے تو اس پہ کچھ اشکالات بھی آئے، لوگوں نے سوالات بھی کیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس میں نار کا لفظ آیا ہے قرآن نے، جب آپ اگر نار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے تو حرقوہ کا جو معنی ہے وہ کیا کریں گے آپ؟ حرقوہ کا معنی تو آپ یہی کر رہے ہیں کہ اس کو جلا دو۔ جب حرقوہ کا معنی جلا دینا کر رہے ہیں تو نار کا معنی مجازی کیسے لے رہے ہیں آپ؟ پھر ہمارے کچھ دانشوران قرآن میں پہلے بھی کچھ باتیں ان کے بارے میں پیش کر چکا ہوں، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے تو امت کے اتفاق کے داعی بنتے ہیں کہ پوری امت کو قرآن پہ جمع ہونا چاہیے، پوری امت میں اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے، ہمارا مرکز جب ایک ہے تو ہماری راہیں جدا کیسے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے اندر یہ نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں کہ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا ہے، اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے، اس کے اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ لوگ قرآن کی بات فرق ہو رہا ہے نا، ایک تو روایت پرست طبقہ ہے اور ایک قرآن کی دعوت دینے والا ہے، تو ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے پاس دین کی سورسز دو ہیں، ان کے پاس دو طریقے سے دین آ رہا ہے، تو ظاہر ہے جب ان کے پاس دو سورسز ہو جائیں گی تو اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اتفاق تو اسی پر ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ تو قرآن نے خود واضح اصول بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم یہ ہے، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کی اتباع کرو گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ راستے تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے، اور جب لوگ اس سے منتشی ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپس میں اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان سے اتفاق نہ ہونا یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو قرآن کے داعی ہیں، قرآن کی دعوت دینے والے ہیں، ان میں آپس میں اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو بیان کرنے والے سب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے وہ حرف آخر ہو جائے، میں دوسرے کی توہین کر دوں، میں دوسرے کی تذلیل کر دوں، میں اس پہ سب و شتم کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھوں، جتنا میں کسی کو ذلیل کر سکتا ہوں، جتنا میں کسی کے نام لے کے بیان کر سکتا ہوں کہ فلاں کو علم نہیں ہے، وہ 10 دینے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مجازی معنی کہاں لیا جاتا ہے اور حقیقی معنی کہاں لیا جاتا ہے، اور نام لے کے آپ دوسرے کی توہین کرے جائیں، اور پھر یہ گمان کریں کہ امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ میں دوسرے کی تذلیل و توہین کرتا رہوں گا اور دینی اخوت قائم رہے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے دعوے کو، نعروں کو چینج کر لیں اور یہ بتا دیں کہ ہاں میں ہی ہوں اس امت کے اندر صرف صحیح قرآن پیش کرنے والا، جو میرے مطابق چلے گا وہ تو امت کے اندر اتفاق پیدا کرنے والا بن سکتا ہے، تو ہم ایک امت بن سکتے ہیں۔ اگر کسی نے میرے الفاظ سے اختلاف کیا ہے یا میرے تصورات کے مخالف کوئی نظریہ پیش کیا ہے تو ہم پھر مل کر کام نہیں کر سکتے، ہم پھر امت ایک نہیں بن سکتے۔ تو ایک صاحب نے یہ اسی کے اوپر ایک ویڈیو بنائی اور اس کے اوپر بیان کرنا شروع کر دیا کہ فلاں صاحب، عاطف صاحب کو تو یہ نہیں آتا ہے، ان کو یہ نہیں آتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ مجازی معنی کیسے لیے جاتے ہیں، کہاں لیے جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ امت میں اتفاق کے داعی ہیں تو یہ اس رویے کو مکمل طور پر ترک کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں سے مل کر کام کر سکتے ہیں، ورنہ ٹھیک ہے آپ کام کرتے رہو اپنی جگہ، جو آپ کام کر رہے ہو دوسروں کو آپ کام کرنے دیں اپنی جگہ پہ۔ پھر یہ نعرے اور دعوے اپنے پیش نہ کریں لوگوں کے سامنے کہ لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں قرآن کے اوپر، امت بن کے سامنے نہیں آ رہے ہیں،
یہ روایت پرست طبقہ تو اتنا مضبوط ہوئے جا رہا ہے، قرآن کو فالو کرنے والے منتشر کیوں ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ سمجھ میں اب آگے ہوگا کہ کیوں لوگ منتشر ہیں قرآن کی دعوت دینے والے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں چیمپئن ہوں، میں اپنے اوپر بڑا فخر کرتا ہوں، میں نے جو بیان کر دیا وہ حرف آخر ہے، تو پھر یہ اس سے آپ دینی قوت قائم نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کسی کی غلطی کی نشاندہی تو بیان کر سکتے ہیں جنرل الفاظ کے اندر، آپ نام لے لے کر اگر دوسرے کا بیان کریں گے اور اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ فلاں کو یہ علم نہیں ہے اور فلاں 10 جنے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر تو آپ کبھی بھی دینی قوت قائم نہیں کر سکتے۔ آپ اختلاف کا بیج بو سکتے ہیں، آپ امت میں اتفاق قائم نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مجازی معنی کہاں لیے جائیں گے ان کو معلوم نہیں ہے۔ ان آیات کے اوپر ہی اگر غور کر لیا جائے، قرآن نے، میں قربانی کا جب بیان کر رہا تھا تو وہاں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں بیان کیا کہ فی المنام کے الفاظ استعمال کیے، کہ منام میں نے دیکھا کہ میں تمہیں انی اذبحوک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو۔ پھر میں اس کو آگے لے کے گیا تھا، میں نے کہا تھا دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، قرآن کا انتخاب بڑا تعجب والا ہے، حیرت انگیز انتخاب ہے۔ قرآن اپنے الفاظ کے انتخاب سے مفہوم کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن نے وہاں پر بیان کیا منام، اور بعد میں بیان کیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یعنی منام کی وضاحت رؤیا کے ذریعے کر دی ہے کہ یہ منام خواب یعنی نیند میں دیکھنے والا منام نہیں تھا، بلکہ یہ رؤیا تھا جو حواس کے بحال ہونے کے وقت انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ میں فلاں کے لیے یہ کام کروں گا، جیسے کہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا کسی شخص نے، تو نیند میں نے خواب نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے تصور کے اندر یہ بیٹھ گیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اس کو بھی خواب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے بھی خواب ہی کہا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ تو قرآن نے قد صدقت الرؤیا کے الفاظ استعمال کیے اور واضح کر دیے کہ منام کا مطلب نیند کی حالت میں دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے حواس کے ذریعے کسی چیز کا تصور بٹھا لینا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے قربانی والے بیان کے اندر بالکل واضح کر دیا تھا۔ تو قرآن کا انتخاب کیا ہوتا ہے لفظوں کا کہ وہ بہترین طریقے سے اپنے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، پہلے کیا بیان ہوا؟ قالوا حرقوہ، الفاظ قرآن نے بیان کیے ان لوگوں کے جو لوگ ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں اشتعال انگیزی پھیلا رہے تھے۔ الفاظ بیان کیا کیے تھے؟ حرقوہ، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ تو اللہ نے آگے کلنا یا حریکن کے الفاظ استعمال نہیں کیے، جو جلنے کے ہی معنی استعمال کیے جائیں گے۔ حریکوہ کے مقابلے میں قرآن استعمال کرتا اگر حریکن کے الفاظ تو سمجھ میں آتا کہ ہاں حقیقی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی حریکوہ کا الفاظ استعمال کیا تھا لوگوں نے کہ جلا دو، اور اللہ نے بھی انہی کی تائید میں حریکن کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے کہا حریک ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن نے وہاں پر حریکن کے الفاظ استعمال نہیں کیے، ہا را اور قوف کے، انہوں نے الگ الفاظ استعمال کیے، اور قرآن نے الفاظ کا انتخاب کیا کیا جس کو وہ مجازی معنی میں استعمال کرتا ہے، قلنا یا نار۔ ورنہ اگر وہی حرقہ والی بات ہوتی، جلانے والی بات ہوتی، تو قرآن استعمال کرتا قلنا یا حریقن کونی بردم و سلام علی ابراہیم، وہاں یہ آنا چاہیے تھا، وہاں پر حریقن کے الفاظ نہیں آئے ہیں۔ قرآن نے نار کے الفاظ استعمال کیے اور واضح کر دیا کہ یہ حریق جلانے کی بات کر رہے تھے، اور ہم نے اشتعال انگیزی کو ختم کیا ہے، جو جھگڑے کی آگ بڑھا رہے تھے۔ جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت بیان کی تھی نا، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی وہ آگ کو بھڑکاتے ہیں، جلاتے ہیں حرب کے لیے، جھگڑوں کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر قرآن نے نارن للحرب کا لفظ استعمال کیا تھا، تو ویسے ہی الفاظ قرآن نے یہاں پر قلنا یا نار استعمال کیا کہ ہم نے کہا اے نار ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ کا مقصد بتانے کا ہوتا
کہ حقیقی آگ کا تو اللہ انہی کے الفاظ کا چناؤ کرتا اور کہتا ہے قلنا یا حریکن کونی بردًا و سلام علی ابراہیم. بات بالکل واضح ہو جاتی، جھگڑے کی بات نوعیت باقی نہیں رہتی. یہ وہ طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن کی آیات کے مفہوم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قلنا یا نار کا چناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حریکوہ کے الفاظ اقوام کی طرف سے جو اللہ نے نقل کیے ہیں، وہاں اللہ ناقل ہے، یہاں خود انتخاب کرنے والا ہے الفاظ کا. جسے قرآن نے ایک جگہ نوح رسول اللہ کے بارے میں بیان فرمایا نا، الف سنتن الا خمسین عامن، کہ نوح اپنی قوم کے اندر الف سنہ اور خمسین عامن تک ٹھہرے ہیں، قیام کیا ہے. اب یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نوح رسول اللہ کی تبلیغ اپنی قوم کے اندر 950 سال تھی. 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کیا ہے، اور زندہ پتہ نہیں کتنے سال تک رہے ہوں گے. ہمارے ہاں تو یہ رائج ہے، کیونکہ ہم تو قرآن کے الفاظ پہ غور کرتے ہی نہیں ہیں. قرآن نے پہلے استعمال کی الف سنتن، اور اس کے بعد بیان فرمایا الا خمسین عامن. تو پہلے سنہ کا الفاظ استعمال کیا، سن کا، اور اس کے بعد عام کا لفظ استعمال کیا. کیوں کیا؟ دونوں جگہ سن کا لفظ استعمال کر سکتا تھا. الگ لفظوں کو چناؤ اس واقعے کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کرتا ہے، کہ آئے تو کوئی جو غور و فکر کرے کہ قرآن نے یہ الفاظ کیوں انتخاب کیا ہے ان الفاظ کا. ایک جگہ پہلے الفاظ استعمال کیا سن کا، اور آگے بیان کیا ہے عام کا. تو اس طرح قرآن اپنے الفاظ کا چناؤ کر کے اپنے مقصد کو، اس واقعے کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے تم میں سے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ آئے تو ذرا غور و فکر کرے. اور جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن نے ابراہیم رسول اللہ کے واقعے کو اسی طریقے سے بیان کیا. پہلے الفاظ استعمال کیا، نقل کیا حریکوہ کا، لیکن جب خود مقصد کو واضح کرنا تھا تو نار کا الفاظ استعمال کیا. اور ایک جگہ بیان کر چکا تھا کلما اوقدوا نارا للحرب، کہ جھگڑے کے لیے یہ آگ کو بھڑکاتے ہیں، اشتعال انگیزی پیدا کرتے ہیں. اشتعال تو ہے شعلے سے. شعلہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر بھڑک رہا ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ قرآن نے، میں نے یہ اعتراض پیش کیا تھا نا کہ ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے کہیں یہ بیان ہی نہیں کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا تھا. قرآن نے تو فقط یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جلا دو، اور قرآن نے کہا قلنا یا نار، ہم نے کہا نار وہ ٹھنڈی ہو جا. تو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو حذف ہیں، آپ کو خود جوڑنا پڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، لیکن ہم سمجھ گئے کہ آگ میں ڈال دیا ہوگا. یہ الفاظ بیان کیے لوگوں نے میرے سامنے. کہتے ہیں قرآن نے اگر بیان نہیں کیا تو کیا ہوا؟ جو قرآن تاریخ کی کتاب تھوڑی ہے. قرآن نے ایک مفہوم بیان کر دیا، سیاق و سباق ہم اس میں فٹ کرتے جا رہے ہیں باتوں کو، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور پھر اس کے دلیل میں کچھ آیات پیش کرنا شروع کر دی. اگر ایسے ہی بریکٹ لگا لگا کے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا جائے، اور جن واقعات کو قرآن نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا ان میں بریکٹ لگا لگا کے اگر زوائد استعمال کرنے شروع کر دیے جائیں، تو پھر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، قرآن کے اندر بریکٹس لگا لگا کے اپنے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح امت کا بیڑا غرق کیا ہے، قرآن کے غلط مفہوم کو لوگوں میں رائج کیا ہے، تو ان میں پھر آپ میں فرق کیا رہ جائے گا جب آپ محذوف شدہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں حذف ہیں اور میں نے یہ چیزیں سمجھ لی ہیں؟ آپ نے کہاں سے سمجھی ہیں؟ آپ تو ابھی کی پیداوار ہیں، آپ کے پاس تو وہی پرانے جو نظریات ہیں وہی چلے آ رہے ہیں متوارث. انہی کی روشنی میں آپ نے وہ محذوف حصہ خود سے اخذ کیا ہے، قرآن نے بیان نہیں کیا. اگر یہ لوگوں میں امت میں رائج ہوتا ہی نہیں نظریہ کہ ابراہیم رسول اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے، کیا آپ اس بریکٹ کے اندر یہ چیزیں شامل کرتے کہ ہاں آگ میں ڈالا گیا تھا، میں نے سمجھ لیا؟ اس طرح تو پھر جو لوگوں نے بریکٹ لگا لگا کے اپنے مفہوم کشید کرنے کی کوشش کی، بالکل صحیح کام کیا انہوں نے. میں ایک جگہ موسیٰ رسول اللہ کا اور ایک شخص کا واقعہ قرآن کے اندر پڑھ رہا تھا، سورۃ الکہف کے اندر، جس کو ہمارے یہاں موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے. خضر نام بیان کرتے نا، یہ بھی تو بریکٹ کے اندر بیان کیا انہوں نے خضر. تو پھر صحیح ہے،
قرآن نے بیان نہیں کیا، آپ نے اخذ کر لیا، بولے محذوف ہے، اس میں غلط کیا چیز ہے؟ اور جتنی باتیں خضر کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں پھر ان آیات کے اندر بریکٹس لگا لگا کے اس میں ایک آیت آئی ہے کہ موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے ہیں اور مچھلی ساتھ میں تھی ان کے، یہ بھی ذہن میں آ گیا ہوگا واقعہ، مچھلی ساتھ میں تھی، اس میں الفاظ آیا ہے کہ مچھلی نے عجب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ یہ ترجمہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ موسیٰ ایک جگہ رکے ہیں، انہوں نے کہا بھئی آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لے کے آ جاؤ، جو ہم ناشتہ رکھا تھا، ہم نے ناشتہ رکھا تھا غداءنا، ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ پکا ہوا ہوتا ہے نا ناشتہ، ہمارا ناشتہ لے کے آ جاؤ۔ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ وہ جو ناشتہ آپ نے رکھا تھا نا، وہ ناشتہ تو اپنا راستہ بنا کے سمندر میں جا چکا ہے۔ عجب طریقے سے، عجب کے الفاظ آئے ہیں، یہ ترجمہ ہمارے یہاں رائج ہے، عجب طریقے سے راستہ بنایا اس نے مچھلی نے اور سمندر میں چلی گئی۔ اب تو ہمارے پاس ناشتہ نہیں ہے۔ قرآن نے اتنا بیان کیا۔ بریکٹ لگانے والوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے بھی ایسے سمجھ لیا، انہوں نے کہا یہ حصہ محذوف ہے قرآن کے اندر۔ قرآن نے اتنا بیان کیا، قرآن کو تاریخ کی کتاب تھوڑی ساری باتیں بیان کرے گی آپ کے سامنے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آگے کیا ہوا تھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو مچھلی تھی اس کو ناشتہ اس لیے کہا، وہ تو بھنی ہوئی مچھلی تھی، پکی ہوئی مچھلی تھی، مسالہ لگا ہوا تھا اس کے اوپر، وہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی ہے اور اس نے عجب طریقے سے سمندر میں راستہ بنا لیا۔ آپ مانتے نہیں ہیں اس چیز کو، آپ غلط کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ نے بریکٹس لگا کے اپنے مفہوم بیان کیے۔ تو آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن نے تو کہیں بیان نہیں کیا کہ ابراہیم مسلوں کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ بس فرق یہ ہو گیا کہ میں اس کو نہیں مانتا جو وہ بیان کر رہا ہے، لیکن جو میں محذوف شدہ مانتا ہوں آپ اس کو مان لو۔ میں جو بیان کر رہا ہوں کہ یہ محذوف ہے، قرآن نے اس کو حذف کر دیا ہے اور آگ میں ڈال دیا گیا تھا، یہ آپ مان لو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یار اس کے اندر محذوف ہے اور مچھلی کے بارے میں تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے، تو اس کو نہیں مانوں گا میں، کیونکہ وہ تو وہ کہہ رہے ہیں، میں کیسے مان لوں؟ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ مان لیں، ورنہ پھر میں آپ کی ایسی توہین کروں گا اور ایسے نام لے کے آپ کے اوپر تیر برساؤں گا اہانت کے، جس کا کہنا ہی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کوئی کھلونا ہے جس کے آپ کہیں مجازی معنی لے لیتے ہیں اور کہیں حقیقی معنی لے لیتے ہیں۔ اصل معنی تو حقیقی ہوتے ہیں، مجازی معنی تو بعد میں آتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے اس کے نار کا مطلب حقیقی چھوڑ کے مجازی لے لیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اندر جہاں جہاں الرحمن علی العرش استویٰ لکھا ہوا ہے نا، عرش کا لفظ آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جہاں جو کبھی بھی عرش کا معنی حقیقی نہیں کرتے۔ عرش کا معنی تو تخت کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کے معنی مجازی ہی کرتے ہیں کہ تخت کا مطلب ملکیت اور اختیار و حکومت۔ وہاں ان کو یاد نہیں آتا کہ حقیقی معنی بیان کرنے ہیں، مجازی معنی بیان کرنے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ایک مشہور آیت ہے آیت الکرسی کے نام سے، نام مشہوری آیت الکرسی ہے، کرسی کی آیت۔ اس میں لکھا ہوا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور ہو کی ضمیر جاری اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہو گئی۔ یہاں پر تو کبھی حقیقی معنی نہیں کرتے، کیوں؟ اور کہہ رہے ہیں کہ پہلا معنی حقیقی کریں گے آپ، مجازی معنی آپ نے قرآن کو کھلونا بنایا ہے بچوں کا کہ مجازی معنی لے لیا کسی نے حقیقی معنی لے لیا۔ قرآن میں ایک صورت ہے تبت یدا ابی لہب، ویسے تو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ اللہ کے رسول کے چچا کا نام ابو لہب تھا، اس کے بارے میں یہ صورت پوری نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں ہیں کہ ابو لہب کا نام لے کے، یہ تو ابو لہب کا، لہب تو کہتے شعلے کو ہیں، آگے ہی لکھا ہوا ہے سیصلی نارا ذات لہب، وہ آگ میں داخل ہوگا، جلنے والی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو لہب تو شعلے کو کہتے ہیں، اور جو قرآنی دانشور ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ تبت یدا ابی لہب کا مطلب ہے ایسا شخص جو معاشرے میں آگ بھڑکاتا ہے حرب کی، اس کو ابو لہب قرآن نے یہاں قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر تو کبھی حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، یہاں پر بھی لہب کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن جس کو میں نے مجازی معنی قرار دیا ہے وہ مجازی معنی آپ کو لینا پڑے گا، ورنہ پھر آپ گمراہ ہیں۔ اور جس کو میں نے حقیقی معنی لیا ہے اس کو آپ کو بھی حقیقی معنی لینا پڑے گا، کیونکہ میں نے کہا ہے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر صرف میں اس کے اندر شامل ہو گئی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور آپ نے اگر کسی چیز کا مفہوم بیان کیا ہے تو وہ غلط ہے۔
اور اس کی وجہ سے میں پھر آپ کے اوپر ایسے نشتر چلاؤں گا اہانت کے اور توہین کے کہ جس کو پوچھے ہی نہ کوئی. تو یہ رویہ بالکل غلط ہے. مجھ سے کچھ لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ نے یہاں پر مجازی معنی کیوں مراد لیا ہے، حقیقی معنی مراد کیوں نہیں لیا؟ تو میں نے وہ قرآن کی جو آیت پیش کی تھی کلما اوقدوا نارن، اور میں نے یہ پورا ٹاپک بیان کیا تھا کہ نور اور نار قرآن نے کیسے بیان کیا ہے، حقیقی بیان کیا ہے یا مجازی بیان کیا ہے. اور اس کے اوپر میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو کلما اوقدوا نارن والی آیت پیش کی تھی کہ قرآن نے یہاں پر نار کا لفظ استعمال کیا، اور اس کو کوئی شخص بھی حقیقی معنی میں استعمال کر ہی نہیں سکتا ہے. مجازی معنی ہر جگہ نہیں کیے جاتے، یہ بات صحیح ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں. مجازی معنی کرنے کے لیے آپ کو قرینہ بتاتا ہے کہ مجازی معنی کرنے ہیں یا حقیقی معنی کرنے ہیں آپ کو. اب قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے مضبوط سے چمٹ جاؤ. اب یہاں پہ کون سے معنی کیے جائیں گے؟ مجازی کیے جائیں گے یا حقیقی کیے جائیں گے؟ تو قرینہ بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ کو مجازی معنی کرنا ہے یا حقیقی معنی کرنا ہے. اور یہ قرآن کی مختلف آیات، تصریف آیات کی روشنی میں قرآن کے معنی کو متعین کیا جاتا ہے. ایسے ہی نہیں کر دیا جاتا کہ میں اٹھوں بولو یہ تو مجازی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. میں نے قرآن کی آیت نارن کی پیش کی تھی اور اس کے بعد نار کو وہاں پر میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا. دیکھیں یہاں پر بھی نار حرب کے لیے ہے اور یہ بھی نار حرب کے لیے ہے. اسی طریقے سے تبت یدا ابی لہب کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ بھی حرب کی نار جلانے والا، جس کے اندر نفرت کی آگ جل رہی ہے، اس کو قرآن نے تبت یدا ابی لہب کہا. تو اس طریقے سے قرآن نے اس کو نار کو مجازی معنی میں استعمال کیا ہے. اور ہم نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ابراہیم رسول اللہ کے لیے اللہ نے کہیں بھی یہ ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جھگڑے ختم ہو جاتا ہے. آپ جتنے بریکٹس لگائیں اور کہیں کہ یہ محذوف شدہ ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی وہ محکم آیات چاہیے جن کے ذریعے آپ ثابت کریں. تو یہاں میں ایک مرتبہ پھر اس کو عذاب النار کی تکی رکھتا ہوں، اور آج کے درس میں آیت نمبر 127 سے شروع کرنے والا تھا، لیکن چونکہ ہمارا درس کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں نے ابراہیم رسول اللہ کے قصے کو مزید واضح کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو اشکالات بھی لوگوں میں پیدا ہوئے تھے مجازی معنی حقیقی معنی کی وجہ سے، وہ اشکالات رفع ہو جائیں. اور جن لوگوں کو موقع ملا ہے مزید افتراق پیدا کرنے کا اور خود کو ایک الگ حیثیت سے ممتاز کرنے کا، تو انہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے حیثیتیں ممتاز نہیں ہوتی ہیں بلکہ حیثیتیں مجروح ہوتی ہیں. آپ دوسرے کا نام لے لے کر اس کی تصویریں لگا کر اس کی ویڈیو لگا کر لوگوں میں بیان کر رہے ہیں. امت کے داعی جو اتفاق کے داعی ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی یہ کام نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیوز دیکھی ہیں نا، لوگ تصویر لگا کہ آج تو فلاں شخص کا پردہ فاش ہو گیا. ارے بھائی، آپ ایک طرف اسی چینل پہ اسی فورم پہ کہہ رہے ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ امت متحد ہو کر رہے، متفق ہو کر رہے، اختلاف نہ ہو، افتراق نہ ہو، ایک امت کی حیثیت سے ہم مقابلہ کریں، اس دین کو رائج کریں. تو میں نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو لگاتے ہیں اور اس کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا پردہ فاش کر دیا میں نے آج میں نے فلاں شخص کی ایسا میں نے مناظرہ کیا، ایسا جواب دیا، آج فلاں اس نے ایسا جواب دیا ہے، آج میں نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے، وہ مناظرے سے بھاگ گیا ہے، وہ یہاں نہیں آ رہا ہے، وہ وہاں نہیں آ رہا ہے، وہ بیٹھ کے بول رہا ہے کہ میں تو آیا تھا تو ملا ہی نہیں اس سے. یہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. تو پھر آپ کس طریقے سے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے فالوورز بھی ہیں، اب وہ فالوورز ان کے فالوورز کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، پسند جو بنتی جا رہی ہے، ذاتی پسند. فرض کر لیجئے مجھے فلاں شخص کا بیان پسند ہے اور میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اس نے فلاں شخص کے بارے میں اہانت آمیز الفاظ استعمال کیے، کہا کہ وہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں تو بڑا چیمپئن ہوں، آئے تو ذرا میرے سامنے بات کرنے کے لیے، لائیو لے کے آ جاؤ، میں لائیو بات کر لوں گا. ہوتا ہے کون ہے مجھ سے میرے سامنے باتیں کرنے والا میرے پیٹھ پیچھے؟ تو اس کا اثر ان کے فالوورز پر جا رہا ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے ان کے فالوورز اس کے فالوورز سے ٹکراؤ آپس میں ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جانتے بوجھتے وہ لوگ بکس بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، عداوت بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ لا شعوری کے اندر ان کے شدید مخالف بن جاتے ہیں. اخوت باقی کہاں رہتی ہے؟ افتراق برپا ہوئے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امت کے داعی ہیں، اس بات کے امت کو ایک طرف لے کے آنے کے اتحاد کے داعی ہیں،
تو یہ المیہ سمجھنے والا ہے کہ آپ اگر دوسرے لوگوں کی اہانت کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو ذلیل کرتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ امت میں اختلاف باقی نہ رہے، افتراق باقی نہ رہے، امت متحد ہو جائے، ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک گھر میں کر کے دیکھ لیں یہ کام، دو بھائیوں کے درمیان کر کے دیکھ لیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا سگا بھائی اگر ایک دوسرے کے بارے میں حقارت آمیز الفاظ استعمال کرنا شروع کر دے، حقارت آمیز رویہ اختیار کرنا شروع کر دے، لوگوں میں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دے، اس کا اشتہار کرنا شروع کر دے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، آپ یہ لکھ کے لے لیجئے کہ حقیقی بھائیوں کے درمیان محبت پیدا نہیں ہو سکتی، بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گا، افتراق پیدا ہو جائے گا، وہ گھر نہیں چل سکتا جس کے اندر ایسا معاملہ ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے ایسے رویوں سے، تو امت کو ایک کرنے والے ان کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی بات کرنی بھی ہے، کسی بات کے اوپر اعتراض بھی ہے، کوئی نقطہ پیش کرنا ہے اپنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کا نام نہ لیں، بلکہ آپ جنرل ڈسکشن کریں۔ روایات سے آپ یہی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ فلاں نے آج یہ بات کہی ہے، نام نہیں لیا کرتے تھے، تو آپ تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کی دعوت کو پیش کرنے والے ہیں، پھر آپ لوگوں میں اس بات کو رائج کیوں کرتے ہیں؟ یا پھر آپ اپنا نعرہ چینج کر لیجئے۔ آپ یہ مت کہیں کہ میں امت کو ایک کرنے کا داعی ہوں اور امت کو متحد کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں کہ بھائی میں اکیلا ہوں اور میں امت کا لیڈر بننا چاہتا ہوں، جتنے میرے فالوورز ہیں مجھے ماننا شروع کر دیں، اور جو میرے مخالفین ہیں ان کو ضرب کاری کرنا شروع کر دیں، ان کی ذاتوں کے اوپر توہین آمیز الفاظ کتنا شروع کر دیں، تو پھر یہ نعرہ ہی چینج کر دیں اپنا، ورنہ یہ منافقت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔